خدارا میرے بھائیوں، کسی کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ جب دل سے نکلی ہوئی آہ آسمان تک پہنچتی ہے نا تو پھر وہ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتی۔ آج کی دنیا میں 60% انسان ایسے ہیں جو ہنستے کم اور سہتے زیادہ ہیں۔ ہر چہرہ مسکراتا ضرور ہے مگر اندر سے بکھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ دنیا دکھوں کی ایک لمبی قطار ہے، یہ دنیا دردوں کی ایک لمبی قطار ہے، جہاں ہر انسان باری باری خاموشی سے جل رہا ہے۔ کسی کے پاس کہنے کو الفاظ نہیں اور کسی کے پاس سننے کو دل نہیں ہے۔ اس لیے خدارا کسی کے زخم پر نمک مت چھڑکو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ دن میں پتہ نہیں کتنی بار ٹوٹ کر خود کو جوڑتا ہے۔ آج ایک دکھی انسان کو پوری رات نیند نہیں آتی۔ جب بھی آنکھ لگتی ہے تو کوئی نہ کوئی فکر اسے جھنجھوڑ کر اٹھا دیتی ہے۔ وہ کروٹ بدلتا ہے تو تکیہ گیلا ہو جاتا ہے، آنسو خاموشی سے بستر میں دفن ہو جاتے ہیں، پوری رات روتے ہوئے گزرتی ہے۔ دنیا میں کتنے بندے ہیں جن کا جینا بندوں نے حرام کر دیا، کوئی لفظوں سے مارا گیا، کوئی رویوں سے ٹوٹا گیا، کسی سے حق چھینا گیا تو کسی کی عزت نوچی گئی، کوئی طاقت کے نیچے دبایا گیا تو کوئی تماشے کا موضوع بنایا گیا۔ ان سب کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ کمزور تھے۔ جو طاقت کے نیچے دبائے گئے تھے نا، جن کی عزت نوچی گئی تھی نا، جن کا حق چھینا گیا تھا نا، ان سب کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ غریب تھے، ان سب کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ کمزور تھے۔ اور کمزور ہونا اس دنیا میں سب سے بڑا جرم بنایا گیا ہے۔ کچھ دل ایسے ہیں جو بار بار ٹوٹنے کے بعد بھی شور نہیں کرتے۔ دلوں میں سے کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو بار بار ٹوٹنے کے بعد بھی شور نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے سیکھ لیا ہوتا ہے کہ خاموشی ہی ان کی آخری عزت ہے۔ یہاں پر رونا ضلالت بن چکا ہے، اس لیے خاموشی ہی ان کی آخری عزت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے آنسو تکیے جذب کر لیتے ہیں، سرانے جذب کر لیتے ہیں، جن کے آنسو اور چیخیں سینے میں دفن ہو جاتی ہیں۔ انہیں کسی نے مارا نہیں مگر سب نے تھوڑا کر کے ختم ہی کر دیا ہے۔ انہیں کبھی حق چھین کر ان کو ختم کیا گیا، کبھی عزت روند کر ان کو ختم کیا گیا، اور سب سے دردناک بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ انسانوں نے انسانوں کے ساتھ کیا۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اللہ کے ہاں نہ شور سنا جاتا ہے نہ شان دیکھی جاتی ہے، بلکہ وہ آنسو سنے جاتے ہیں جو اندھیرے میں گرتے ہیں، کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ آج کتنے باپ ہیں جو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے روتے ہیں۔ آج ایک باپ کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کو کہنا میرا جنازہ پڑھنے مت آنا، میرے بیٹے کو کہنا میرا جنازہ پڑھنے مت آنا، کیونکہ مجھے وہ چہرہ نہیں دیکھنا جس نے میرا جینا حرام کر دیا، مجھے وہ چہرہ نہیں دیکھنا جس نے میری عزت والی پگڑی خاک میں ملا دی۔ وہ باپ جس نے بیٹے کو اس نیت سے بڑا کیا تھا کہ موت کے وقت بیٹا مجھے کندھا دے گا اور لوگ کہیں گے یہ بیٹا اپنے باپ کا مان ہے، یہ بیٹا اپنے باپ کا فخر ہے، مگر آج وہ باپ زندہ ہوتے ہوئے بھی اکیلا ہے، اور یہی اکیلا پن اسے بار بار مار رہا ہے، یہی اکیلا پن اسے درد دیتا ہے، اسے تکلیف دیتا ہے۔ وہ باپ جنازہ نہ پڑھنے کا کہہ کر بد دعا نہیں دے رہا، بلکہ اپنی آخری بے عزتی سے خود کو بچا رہا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ جو بیٹا زندگی میں وقت نہ دے سکا وہ موت میں صرف رسم ہی نبھائے گا۔ جو جیتے جی میری عزت نہیں کر سکا، جو جیتے جی مجھے مقام نہیں دے سکا، وہ موت کے وقت مجھے کس طرح مقام دے سکتا ہے، وہ موت کے وقت مجھے کس طرح عزت دے سکتا ہے؟ وہ صرف ایک رسم نبھانے آئے گا۔ ایک بوڑھا شخص قبرستان کے اندر آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر یہاں پر میری قبر بن جائے
تو شاید یہ جگہ مجھے قبول کر لے گی۔ ایک بوڑھا شخص تھا، آہستہ آہستہ قبرستان کے اندر چل رہا تھا اور سوچ رہا تھا اگر یہاں پر میری قبر بن جائے، یہ جو جگہ ہے یہاں پر میری قبر بن جائے تو شاید یہ جگہ مجھے قبول کر لے گی۔ اچانک دل نے کہا نہیں، قبر کے ساتھ ایک درخت بھی ہونا چاہیے۔ بوڑھے شخص نے گور کن کو بلایا اور کانپتی آواز میں کہا بھائی، موت بہت قریب محسوس ہو رہی ہے مجھے، لہٰذا میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے، میرے مرنے کے بعد یہ خواہش پوری کر دیں، اور وہ خواہش یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر اسی درخت کے نیچے بنا دینا۔ جب میں مر جاؤں نا تو میری جو قبر ہے وہ اسی درخت کے نیچے بنا دینا، مطلب چھاؤں میں میری قبر ہونی چاہیے۔ یہ سن کر گورکن چونک گیا، کہنے لگا بابا جی یہ کیسی خواہش ہے، میں زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا سن رہا ہوں، اگر اس خواہش کے پیچھے کوئی کہانی چھپی ہوئی ہے تو ضرور سنائیے۔ یہ سن کر بوڑھا شخص رونے لگا، رو کر بولا بیٹا 10 سال گزر گئے ہیں، آج سے 10 سال پہلے میرا بیٹا مجھ سے روٹھ کر ناراض ہو کر مجھ سے جدا ہو گیا تھا، آج سے 10 سال پہلے 10 سال ہو گئے ہیں اس نے میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ 10 سال گزر گئے، میرے بیٹے نے میری شکل دیکھنا گوارا نہیں کیا، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا نا تو ممکن ہے میرے بیٹے کو وقت مل جائے، میرا بیٹا مجھے ملنے کے لیے آ جائے، شاید زندگی میں نہ صحیح مگر موت کے بعد ہی صحیح وہ آ کر باپ کی قبر کے ساتھ 2 لمحے بیٹھ تو جائے گا نا۔ گورکن نے آہستہ سے کہا بابا جی پھر درخت کی چھاؤں کے نیچے قبر بنانے کی خواہش کیوں؟ یہ سنتے ہی بوڑھے شخص کی آنکھیں بھر آئیں، کہا اس لیے کہ جب میں قبر کے اندر پڑا ہوں گا نا اور میرا بیٹا میری قبر کے اوپر آئے گا تو کہیں دھوپ میرے بیٹے کو پریشان نہ کرے، جب میں مر جاؤں گا مجھے یقین ہے میرا بیٹا میری قبر پر ضرور آئے گا، اور جب وہ میری قبر پر آئے گا تو کہیں دھوپ میرے بیٹے کو پریشان نہ کرے، کہیں میرے بیٹے کو دھوپ نہ لگ جائے، تتی واہ نہ لگ جائے، میں نے ساری زندگی بیٹے کو دھوپ سے بچایا ہے تو قبر میں جا کر بھی یہی چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو دھوپ نہ لگے، اور ہاں اگر ہو سکے تو میرے بیٹے کو یہ بھی کہہ دینا کہ بیٹا جب میں باپ کی قبر پر آنا تو مسکراتے ہوئے آنا، روتے ہوئے مت آنا، کیونکہ اس وقت تیرے آنسو صاف کرنے کے لیے میرے پاس ہاتھ نہیں ہوں گے، میں نہیں چاہتا کہ میری قبر کی مٹی تجھے دکھ دے، بس آنا تھوڑی دیر بیٹھنا اور چپ چاپ چلے جانا، کیونکہ ایک باپ کے لیے اولاد کا سکون ہی سب سے بڑی دعا ہوتی ہے۔ عیداں تے شبراتاں آیاں تے لوکی کرانو آئے، او نہیں آئے محمد بخشا جنہیں آپ ہاتھیں دفنائے، لیکھاں وچ وچھوڑے رہ گئے، رو رو اتھروں تھوڑے رہ گئے، کسے بھی میرا حال نہ پوچھیا، ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے، پتر ہن تے آ جا ہن گل چلا، کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے، لیکھاں وچ وچھوڑے رہ گئے۔ خدا را میرے بھائیو، او میری قوم کے نوجوانوں، زندہ لوگوں کی قدر کرو، زندہ لوگوں کی قدر کرو، موت کے وقت تو دشمن بھی چہرہ دیکھ کر رو پڑتا ہے۔ یہاں پر میں تمہیں ایک سبق آموز واقعہ سنانا ضروری سمجھوں گا، یہ کوئی عام واقعہ نہیں بلکہ یہ وہ انجام ہے جو انسان خود اپنے ہاتھوں سے لکھتا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے۔ کہتے ہیں دلی کا شہر تھا، شہر کے آخری کنارے پر ایک بہت بڑا کچرے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ دلی کا شہر تھا اور شہر کے آخری کونے پر ایک بہت بڑا کچرے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ کچرے کے ڈھیر میں بدبو کے سوا کچھ نہیں ہوتا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اسی بدبو، اسی گندگی اور اسی ذلت کے درمیان ایک 40 سالہ شخص اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ اسی بدبو کے اندر 40 سالہ شخص اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہا تھا۔ لوگ شہر میں عزت ڈھونڈتے ہیں مگر وہ شخص کچرے کے ڈھیر میں اپنی بدبختی کو رو رہا تھا۔ جو بھی وہاں سے گزرتا تھا تو وہ شخص آہستہ آہستہ اٹھتا اور بلند آواز میں کہتا، لوگو
مجھ سے عبرت حاصل کرنا، جو میں نے کیا وہ مت کرنا۔ اس کا ایک ہی جملہ تھا، جو بھی شخص وہاں سے گزرتا، اس کے قریب سے یا دور سے یا جہاں تک اس کی آواز پہنچ پاتی، وہاں سے جو شخص بھی گزرتا تھا تو یہ شخص کہتا تھا، لوگو مجھ سے عبرت حاصل کرنا، جو میں نے کیا ہے وہ مت کرنا۔ اس کی بات میں دکھ بھی تھا اور ہمیشہ کے لیے پچھتاوا بھی تھا۔ لوگ اس جملے کو سنتے، چند لمحے کے لیے ٹھہرتے اور پھر اپنی اپنی مصروفیات میں آگے بڑھ جاتے۔ ہر کوئی اسے نظر انداز کرتا، مگر وہ شخص ہر آتے جاتے شخص کو بلند آواز میں یہی کہتا تھا، لوگو مجھ سے عبرت حاصل کرنا، جو میں نے کیا ہے وہ مت کرنا، جو میں نے کیا ویسا مت کرنا۔ اگر کرو گے تو یاد رکھنا تمہارا انجام بھی میری طرح کا ہی ہوگا۔ یہ بات وہ روز دہراتا تھا، ہر گھنٹے بعد، ہر آدھے گھنٹے بعد وہ یہ جملہ دہراتا تھا، بغیر تھکے بغیر رکے، جیسے اسے معلوم ہو کہ اس کے پاس کہنے کو اب یہی ایک جملہ بچا ہے، اس ایک جملے کے سوا اور کچھ بھی نہیں بچا۔ اس لیے وہ بار بار کہتا تھا، لوگو مجھ سے عبرت حاصل کرنا، جیسے میں نے کیا ہے ویسا مت کرنا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ اسی شہر میں ایک آوارہ کتا بھی رہتا تھا، جو ہر شام کہیں نہ کہیں سے اپنے دانتوں میں کچھ نہ کچھ اٹھا کر اس کے پاس آتا تھا، کبھی بچا ہوا کھانا، کبھی کوئی سوکھی روٹی، اور وہ کتا سوکھی روٹی اٹھا کرنا خاموشی سے اس شخص کو دے دیتا یا اس کے سامنے رکھ دیتا، اور یہ شخص ادھر ادھر دیکھتا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے کتے سے لیا گیا کھانا، کتے سے لی گئی روٹی اٹھاتا، کھا جاتا، اپنی بھوک مٹا لیتا۔ کچرے میں پڑا ہوا یہ بدقسمت شخص دن رات روتا تھا، کتے کے منہ سے نکلا ہوا روٹی کا ٹکڑا بھی کھاتا تھا، بھوک مٹاتا تھا، دن رات روتا تھا، روتے روتے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی مانگتا تھا، اللہ مجھے معاف کر دے، مگر اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، آنسو ختم نہ ہوئے، دن رات روتا رہا، فریادیں نہ بدل سکی، اور ہر نئی صبح اس کے لیے ایک نئی آزمائش لے کر آتی تھی۔ وہ باتوں باتوں پر یہ ایک ہی جملہ دہراتا رہتا تھا کہ لوگوں مجھ سے عبرت حاصل کرنا، جو میں نے کیا ہے وہ مت کرنا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی دور کے بادشاہ نے ایک رات خواب میں دیکھا، خواب کی دنیا میں کسی کہنے والے نے کہا، اے بادشاہ جلدی سے جاؤ، دلی کے شہر کے کچرے کے ڈھیر پر ایک شخص اپنی زندگی گزار رہا ہے، اسے اپنے پاس لے آؤ اور اپنی دولت کا وزیر خزانہ بنا دو۔ یہ خواب دیکھنا ہی تھا کہ بادشاہ کی دونوں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہو گئی، نیند یکا یک غائب ہو گئی۔ بادشاہ بستر پر اٹھ بیٹھا، دیر تک یہی سوچتا رہا کہ یہ کیسا حکم ہے، یہ کیسا خواب ہے، اتنی بڑی سلطنت، اتنا بڑا خزانہ، اور خزانے کا وزیر وہ شخص جو کچرے کے ڈھیر پر پڑا زندگی گزار رہا ہے۔ بادشاہ نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ محض ایک خیال ہے، یہ محض ایک عام سا خواب ہے۔ یہ سوچ کر دوبارہ بادشاہ لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لیں، مگر جیسے ہی دوسری مرتبہ نیند آئی تو وہی خواب پھر سے سامنے آ گئے، وہی آواز، وہی حکم، اس بار اور بھی واضح انداز میں دکھایا گیا کہ اے بادشاہ دیر مت کر، دلی شہر کے کچرے کے ڈھیر پر ایک شخص بڑی ذلت کی زندگی گزار رہا ہے، اسے وہاں سے اٹھاؤ اور اپنے خزانے کا وزیر خزانہ بنا دو۔ اس مرتبہ خواب میں کوئی ابہام نہیں تھا، اس مرتبہ خواب میں کوئی کمی نہیں تھی، پیغام بالکل صاف تھا۔ اچانک بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ خواب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک خاص اشارہ ہے۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ خواب جھوٹے خوابوں میں سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک واضح اشارہ ہے۔ جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوا میرے بھائیوں، تو بادشاہ نے فوراً ایک عالم صاحب کو بلایا۔ یاد رہے اس دور میں جب بڑے بڑے بادشاہوں کو کوئی مسئلہ درپیش آتا تھا تو وہ امیروں کو نہیں بلاتے تھے بلکہ عالموں کو بلایا کرتے تھے۔
دینداروں کو بلایا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دولت مسئلہ بڑھاتی ہے مگر علم مسئلہ حل کرتا ہے۔ علم صرف فتویٰ نہیں دیتا، وہ دل کو راستہ بھی دکھاتا ہے، وہ حق اور باطل میں فرق بھی سمجھاتا ہے۔ اس دور کے بادشاہ اپنی حکومت کو علم کے سہارے سنوارتے تھے۔